سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی، نہ کوئی ہمسر، نہ کوئی مثل، نہ کوئی نظیر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، جس طرح سے یہ گھڑیاں آگے جا رہی ہیں، یقین جانیے بہت قریب ہے نتیجہ، اور بہت قریب ہے کہ ہمیں سامنے لا کے رکھ دیا جائے ان تمام اعمال کے جو ہم سے ہوتے رہیں۔ بہت قریب ہے کہ وہ تمام نشانیاں پوری ہو جائیں جن کا وعدہ کیا گیا، اور بہت قریب ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں جس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو اضطراب ہے، جو تردد ہے، جو بے چینی ہے، یہ سب ایک بات کا اظہار اور اشارہ کرتی ہیں کہ یہ وقت ہے جو ٹھہرنے والا ہے، یا پھر یہ اہتمام ہے جس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آج الف لام میم کا موضوع، جس میں خاص طور سے خصوصی طور سے شرکت فرما رہے ہیں علماء کرام، اور ان سے پوچھیں گے وہ سوالات جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ معصوم سوالات ہو سکتا ہے وہ عاجزی کے ساتھ پوچھے جائیں، مگر ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں۔ ہو سکتا ہے وہ آج کی اور کل کی خبر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم ہو۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے درمیان موجود بہت ہی پیاری گفتگو کرنے والے، مختلف پیچیدہ مسائل کے اوپر بہت ہی گہری نگاہ رکھنے والے اور ان کو آسان کرنے والے علامہ جواد حسین عابدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آج کے ہمارے دوسرے مہمان، بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، بہت ہی گہری نگاہ رکھتے ہیں، خاص طور سے قیامت کے حوالے سے، شرعی مسائل کے حوالے سے، فائنانس کے حوالے سے بھی آپ نے اس سے پہلے بہت ہماری امداد کی ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ طاہر عباسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ قیامت، اس کی وجہ کیا ہے؟ ضروری ہے کہ قیامت آئے، سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے، کسی دن روز حساب و کتاب ہو جائے، پھر معاملہ آگے بڑے، بچے میٹرک کا رزلٹ دیتے ہیں، انٹر میں جاتے ہیں، انٹر کا دیتے ہیں، آگے چڑھتے ہیں، سلسلہ رکنا ہی ضروری ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الا ہوا لیجمعنکم الی یوم القیامت صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ اویس بھائی، قرآن مجید فرقان حمید نے قیامت کا تعارف جس عنوان سے کرایا ہے وہ بڑا کثیر الجہاد عنوان ہے۔ قرآن مجید کے اندر قیامت کو یوم الدین یعنی جزا اور سزا کے دن کے نام سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اور اس میں اس کو فرقان کے نام سے بھی ایک طرح سے یاد کیا گیا کہ کب مجرموں میں اور مسلمین میں یعنی اللہ کے نیک بندوں میں اور اس کے برے بندوں میں فرق کر دیا جائے گا۔ اور یوں کہیے کہ جیسے آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ کیا ضروری ہے کہ قیامت کا ایک نقطہ انتہا ہو، کہ دنیا چلتی رہے، سفر چلتا رہے؟ تو دیکھیے، سوال جتنا آسان ہے اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی سفر اور کوئی یعنی کہ وقت ایسا نہیں ہے، کوئی دورانیہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے نقطۂ انتہا پہ جا کے منتہی نہ ہوتا ہو۔ آپ اگر کہیں سے فلائٹ اختیار کرتے ہیں، کہیں سفر کرتے ہیں، تو آپ کو نقشے کے اندر ایک آپ کے اڑنے کی جگہ دکھائی جا رہی ہوتی ہے، دوسرا آپ کو جہاں لینڈ کرنا ہے وہ جگہ دکھائی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر نقشے پر وہ جگہ دکھنا بند ہو جائے جہاں آپ کو اترنا ہے، تو سارا جہاز چیخنے چلانے لگے گا کہ آخر ہم کس جگہ جا رہے ہیں اور کہاں اتارا جائے گا ہم نے، وہ منزل کہاں ہے۔ تو قرآن مجید نے ہمیں انسانیت کو مخاطب کر کر سارے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ایک دن ایسا ہے کہ جو جزا اور سزا کا دن ہے، اس دن کے لیے تم کو جینا ہے۔ یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو اگر تم نے حتمی سمجھ کے یہیں گزار دیا اور اسی کو تم نے سب کچھ سمجھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا تم نے قرآن مجید کی حکمت کو نہیں سمجھا۔ قیامت کا فلسفہ اگر آپ یوں پوچھیں مجھ سے، خود لفظ قیامت اگر آپ دیکھیں، ہم اردو میں، ہمارے اردو کے عرف میں لفظ قیامت کب کہا جا رہا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی چیز آفت ہو جائے، اس ٹائپ کی چیز ہو جائے، انہونی، تو ہم کہتے ہیں کون سی قیامت آ پڑی گی؟ تو قیامت سے مراد یعنی ایک ایسا ماحول، ایک ایسا وقت کہ جو انسانوں کے لیے یقیناً کڑا ہو، اور یقیناً یہ کڑی گھڑی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک پورا سورہ قیامت کے نام سے سورہ 75واں سورہ موجود ہے، اس کے مضامین کو پڑھیں تو ضروری ہے کہ قیامت کا فلسفہ ہوتا تاکہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں بھیجے گئے، جتنے بھی ہادیان برحق آئے، ان سب نے اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو ایک وقت کے لیے آمادہ رہنے کے لیے ان کی تربیت کی، ان کی مشق سازی کی، کہ تاکہ وہ اپنے اعمال کو، اپنے قبلے کو سیدھا رکھیں، اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف رکھیں، تاکہ ان کے اعمال زندگی مستقیم رہیں۔ ورنہ دیکھیں، اگر کسی آدمی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کی جزا سزا بھی ہے، ایک نیک آدمی کو نہیں پتا کہ مجھے اس کی جزا ملنی ہے، ایک برے کو نہیں پتا سزا ملنی ہے، تو پھر نیک آدمی نیکی کس لیے کر رہا ہے؟ برا آدمی برائی کرتے ہوئے ڈرے گا کس لیے؟ تو چنانچہ جب اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ایک دن موجود ہے جس کے لیے
اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جب اس کے علم میں یہ والی بات موجود ہوگی تو پھر وہ ذرہ برابر برائی کرتے ہوئے بھی سوچے گا اور ذرہ برابر نیکی کرتے ہوئے بھی سوچے گا کہ یقینا اللہ مجھے قیامت میں اس کی جزا اور اس کی پاداش دکھا دے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں فلسفہ قیامت انسان کو گویا کہ موٹیویٹ کرتا ہے، اسے انبعاث کرتا ہے، منبعث کرتا ہے، ابھارتا ہے نیکی کی طرف اور بچاتا ہے برائی کی طرف۔ برائی کی طرف، بہت خوب۔ مولانا صاحب جب بھی قیامت کا ذکر آتا ہے خوف کا ایک منظر ذہن میں آ جاتا ہے، یقینی طور سے ہم دیکھتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها اور تمام آیتیں جو بتاتی ہیں کہ بڑا خوفناک اور بھیانک منظر ہوگا، زمین ہل رہی ہوگی، آسمان کانپ رہا ہوگا، پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو وہ جو ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، مومن ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور عمل بھی اچھا کرتے ہیں، اعمال صالحہ، وہ بھی اس گردش کا شکار ہوں گے، وہ بھی اس تکلیف سے گزریں گے، ان کے لیے بھی کوئی جائے پناہ جائے امان نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قدم من شاء بفضلہ واخر من شاء بعدلہ، لا يعترض علیہ ذو عقل بعقلہ ولا يسألہ مخلوق عن علت فعلہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ بھائی اویس صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس عنوان سے مجھے دعوت دی، اور اس وقت علامہ صاحب تشریف فرما ہیں اور ایک بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ بے شک۔ تو میں اس بات کو، اس عنوان کو لیے چلتے ہوئے عرض کروں گا کہ کسی بھی بزم کی سجاوٹ اور اس کی خوبصورتی اس کی تکمیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس بزم کی، جس محفل کی، جس مجلس کی تکمیل نہ ہو، وہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ذہن کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق وہ اکتاہٹ کا باعث ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت، جو آیت میں نے تلاوت کی، تو اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا گیا؟ تمہاری پیدائش کا کوئی بنیاد، کوئی وجہ ہی نہیں تھی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیوم الفصل، ہم نے ایک فیصلے کا دن رکھا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس دن ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کا بھی حساب لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ گاڑ دینے والی بچی کے بارے میں پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیوں تمہیں قتل کیا گیا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو جھٹکا ہوگا، اخرجت الارض اثقالها، اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، اور انسان حیرت سے دیکھ رہا ہوگا، کہیں سے سونا، کہیں سے چاندی، کہیں سے مردے، کہیں سے اس کے چھپائے ہوئے کام، زمین کا چپا چپا اس کی گواہی دے رہا ہوگا، اور زمین کو گویائی اللہ نے دے رکھی ہوگی۔ وقال الانسان ما لها، انسان حیرت سے دیکھے گا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا اس کو، میں تو خاموشی سے یہاں جو دل چاہتا تھا رات کے اندھیرے میں کر دیا کرتا تھا۔ آپ کا سوال کہ کیا یہ ہر شخص کے اوپر یہ کیفیت آئے گی؟ پریشانی کا عالم ہوگا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے آدمی کف افسوس ملتے ہوئے اپنا انگوٹھا چبائے گا اور چباتے چباتے کوہنی تک چبا ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ پریشانی کا عالم عدالتوں میں انہی کو ہوتا ہے جو پریشانی کا باعث رہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن کچھ لوگ اللہ کے عرش کے نیچے گنوائے گئے ہیں۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، چند لوگ ایسے ہیں، بعض روایات میں 7 آتے ہیں، بعض میں مختلف آتے ہیں، کہ جنہوں نے جو اس دن اللہ کے عرش کے سائے ایسے سائے میں ہوں گے کہ اس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کچھ نور کے ممبروں کی روایت آتی ہے، کچھ نور کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ تو قیامت کی جو جھٹکا لگے گا قیامت کا، اور عین جو قیامت کا ہاہاکار اور وہ زلزلہ ہوگا، یوں بتایا جاتا ہے کہ وہ خالص کافروں پر ہوگا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ آدمی اللہ اللہ کر رہا ہو اور قیامت قائم کر دی جائے۔ مشہور روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ آخری اللہ اللہ کرنے والا اس کائنات میں باقی نہ رہے۔ اچھا جی، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے نام لیوا، اپنے حبیب کے محبت کرنے والے،
اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، صحابہ کرام کی عظمت رکھنے والے، اولیاء اللہ سے عقیدت اور ان کی اتباع کرنے والے، یہ بڑے پسندیدہ ہیں۔ ایسے لوگوں کی موجودگی میں اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ اس بزم کا ریپ اپ اور لیپ اپ کر دیا جائے۔ خوب، بہت اچھا، بہت اچھا۔ خالص کافروں کے اوپر یہ قیامت کا زلزلہ واقع ہوگا، جو بالکل ہی اللہ کا نام سینے میں نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں کھڑا ہوا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، یقینی طور سے پوچھنے والا مرحلہ ہے کہ کیا صرف کافر ہوں گے زمین پہ تب قیامت آئے گی اور کوئی ایک اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں بچے گا؟ اور پھر یہ بھی سوال ہے کہ وہ جو آخری نشانیاں ہیں حضرت امام مہدی آپ ہمارا سلام، وہ آپ کا آنا، آپ کے ساتھیوں کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، تو کیا وہ سب مرحلے ختم ہو چکے ہوں گے اور اس کے بعد کا یہ سلسلہ قیامت کا ایک مختصر توقع ہے؟ لوٹ کر آتے ہیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید قرب قیامت کے حوالے سے، اور پھر آثار قیامت اور اس کے پار انوار قیامت بھی میں کہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے حق تو حق ہے اور واضح ہوگا، اور پھر باطل کو سزا بھی ملنی ہے، اور اس کے بعد کے مقامات کیا ہیں، اس سے پہلے اس سے قبل کیا ہوگا۔ مگر علامہ صاحب یہاں پہ گفتگو ہوئی کہ قیامت جب آئے گی، جب ایک بھی اللہ کہنے والا زمین پہ نہیں ہوگا، تو اس سے پہلے کی نشانیاں ہیں ساری کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو رہا ہے، امام مہدی آپ پہ ہمارا سلام آپ آ رہے ہیں، یہ سارے معاملات گزر چکے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک جملہ جہاں پہ مفتی صاحب نے قبلہ نے بات کو روکا، اور بہت خوبصورت سوال تھا آپ کا، آیا وہ جو قیامت کا ہال ہے، وہ جو ہولناکی ہے، اور وہ جو جیسے قرآن نے فض اکبر کہہ کے تعبیر کیا ہے، بڑا ہال، یعنی قیامت میں پریشانی ہو جانا یہ تو ویسی بڑی بات تھی، لیکن فض اکبر بڑی پریشانی۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، جو اللہ کے نیک راست گو بندے ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا، اتنا دور لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کے کھولنے کو بھی نہیں سن پائیں گے، اتنا دور ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد کی آیت ہے وآمنہم من الفزع الاکبر، لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کو قیامت کا جو بڑا ہال ہے وہ کسی قسم کا کوئی حزن و خوف نہیں دے گا، یقیناً وہ اللہ کے امان میں ہوں گے، اور یقیناً یہ اہل ایمان ہی کی بات ہو رہی ہے۔ اب جہاں تک آپ کا سوال ہے، تو دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے سامعین بہت سارے مضطرب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، قیامت کے عنوان سے اصل عربی یا فارسی زبانوں میں جو روایات اور جو کتابیں ہیں وہ تو اپنے مقام پر ہیں، اردو سطح پر لوگ پوچھتے ہیں مولانا کوئی ایسی کتاب بتا دیں، یعنی وہ چاہتے ہیں پوری قیامت کا میدان ایک کتاب میں ہو، تو دیکھیں پہلی بات تو یہ تو ناممکن ہے، ہر کتاب اپنے طور پہ اتم نہیں ہو پاتی، اس میں کچھ نہ کچھ ہے۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے یہ بات رکھیے گا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مبہم بیان کی گئی ہیں، دراصل وہ مبہم ہوتا نہیں ہے، کیونکہ نبی کوئی بھی چیز اپنی امت کے لیے مبہم نہیں چھوڑتا ہے، نبی تو واضح طور پہ بیان کرتا ہے، البتہ وہ بیان اس طرح کا کیا گیا ہے، قیامت کے معاملات اور حالات اور ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، حضرت امام مہدی کا آنا، یہ بیان اس طرح کیا گیا ہے، جیسے دجال وغیرہ کی جب بات آتی ہے تو یہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ نہ یہ لگے کہ کمپلیٹ کوئی شخص ہے خارج میں وجود ہے کسی کا، یا یہ سائنسی آلات اور جو اس وقت کی تکنیکی صورتحال ہے وہ ہے، اس کو مبہم چھوڑا گیا ہے۔ یہ جو آپ نے بیان کیا صورتحال، یقیناً قیامت کا جو عرصہ قائم ہوگا نا، کہ جب میدان محشر سجا دیا جائے گا، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے آخری سور کے بعد کا معاملہ ہے، جب آخری سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگوں کو ان کی قبور سے اٹھا کر اپنے اپنے مقام سے جس کا جہاں پہ خمیر دفن ہوا ہے وہ سب پروردگار عالم اٹھائے گا، اور اسی طرح سے ان سب کو میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جمع کر دیا جائے گا۔ اور پھر یہ وہ وقت ہوگا کہ جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، حضرت امام مہدی کا آنا، خروج دجال، اسی طرح سے زمین کا دھس جانا، دمدار ستارے کا نظر آ جانا، یاجوج ماجوج کا خروج، آسمان پر دھوئیں کا نظر آنا، آسمان سے چیخ کا سنائی دینا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو روایات میں اپنے مقام پر تقریباً آگے پیچھے موجود ہیں، یہ سب قیامت سے پہلے کی باتیں۔ آخری سول حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پھونکیں گے، جب حضرت امام مہدی کو بھی شہید کر دیا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ پہ نماز پڑھائیں گے، بعض روایات میں کچھ اور بھی اختلاف ہے لیکن اس میں اس وقت ہم نہیں جا رہے۔ چنانچہ حضرت امام مہدی کے بعد بھی پھر اس دنیا کو سمیٹ دیا جائے گا، پھر آخری سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا ختم ہو جائے گی، گویا کہ اس دنیا کا فرش لپیٹ دیا جائے گا، اور اب سب کو میدان محشر کی طرف اپنے اپنے اعمال کی پاداش کی بابت ان سے وہاں سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی سلامتی، پختگی، مضبوطی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع، اور ان کے جو چاہنے والے ہیں ان سب کی ہمیں محبت نصیب فرمائے، تاکہ قیامت میں ہمارے لیے یہ معاملات آسان ہو۔ آمین۔ یہاں پہ مولانا صاحب ایک بہت ہی حسین اور ایک ایسا لمحہ فکریہ آیا کہ جس کی طرف ہمیں توجہ بھی دینی چاہیے، غور بھی کرنا چاہیے، یعنی قیامت تو سب کچھ لپیٹ دینے کا نام بھی،
ہے اور ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا، آپ نے رہنمائی کی، اور اس کے بعد آپ رخصت بھی فرما رہے ہیں، شہادت ہے، حضرت امام مہدی کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تو ہم تو ابھی تک وہاں نہیں پہنچے. ان کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، اس معاملے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، یا اس موضوع کو چھوڑ دیا جائے، جب وہ آئیں گے تب ہم دیکھ لیں گے؟ دیکھیے، قیامت کا ایک جو خائفہ ہے، جو قیامت کی ایک دہشت ہے، یا قیامت کا ایک رعب رکھا گیا ہے، وہ تو برحق ہے اور وہ ہم سب کے لیے ہے. اور اس خوف اور ان اندیشوں سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو اس کے بعد کے نظام میں اللہ کے جو عقاب اور جزا والے معاملات ہیں ان سے بچانے کی مستقل ایک آواز ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام لاتے رہے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ایسی کیا چیزیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم اس کو قیامت نہیں سمجھ رہے ہیں. اچھا. اللہ اکبر. ہمارے اللہ والے بہت سارے اکثر یہ بات فرمایا کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی نہیں، قیامت تو آ چکی ہے. میں ایک روایت آپ کے سامنے اگر آپ کہیں تو میں عرض کروں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی شریف میں منقول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بیان فرمائی. یہ وہ علامات ہیں جو بتا رہی ہیں، بلکہ ان علامات کو سننے کے بعد ہم اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے سرکم فیس کے اندر، ہمارے سرکلز کے اندر، ہمارے دائرہ کار، ہماری زندگی میں، ہمارے ذائچے کے اندر کیا یہ علامات پائی جا رہی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت قرار دیا ہے. فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما. ابتدائی 3 باتیں. جب فی جو کہ اجتماعی مال ہوتا ہے، بیت المال کا مال ہوتا ہے، امیر المؤمنین کے اختیارات کا مال ہوتا ہے، جب اس کو مال غنیمت سمجھ کر ہڑپ کیا جائے، اجتماعی مال کو. والامانۃ مغنما، جب امانتوں کو غنیمت سمجھا جائے کہ کسی نے کسی کے پاس امانت رکھوائی، موقع ملتا ہی خیانت کر گئے. والزکاۃ مغرما، زکوٰۃ کی ادائیگی کو جرمانہ، مغرم جس کو جرمانہ کہا جاتا ہے، جرمانہ سمجھا جانے لگے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو بوجھ سمجھے جانے لگے کہ جی اس دفعہ تو بزنس ڈیفیسیشن کے اندر جا رہا ہے، اس دفعہ تو میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا. وتعلم لغیر الدین، علم دین کو دنیا کے لیے سیکھا جائے. اللہ اکبر. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امرأته، بیوی کی ایسی فرما برداری ہو رہی ہو کہ وَعَقَّ أُمَّهُ، ماں کی نافرمانی وجود میں آ رہی ہو. اور وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست کو ایسی پریفرنس دی جا رہی ہو کہ باپ کو اس پہ غیر مرجح قرار دیا جائے، باپ پیچھے، دوست آگے. اور وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے بجانے والیاں، گانے بجانے کے آلات وہ عام ہو جائیں. مختلف الفاظ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قبیلے کا ذمہ دار، قبیلے کا سردار جو ہے وہ فاسق ہو، قوم کے ذمہ دار فاسق لوگ ہو جائیں. اور وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کے سردار قوم کے بدترین لوگ ہو جائیں. اور وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر آوازوں کا بلند ہو جانا، ذرا سی بات پر جھگڑا ہو جانا، مسجد کے اندر تو تڑاق پر پہنچ جانا، مسجد کے اندر اپنے ان جذبات کا اظہار کر جانا کہ جو جذبات گھر میں بیوی بچوں کے سامنے ہم نہیں کر سکتے. میں معذرت کے ساتھ اس طبقے کی جانب نشاندہی کرنا چاہوں گا جن کی گھر میں نہیں سنی جاتی، لیکن مسجد کے اندر وہ اپنی آواز کو بلند کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور وہ مسجد میں اپنی بھڑاس کو نکالنا اپنا خاصہ سمجھتے ہیں. اور فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کا اکرام کیا جائے گا. یسلم الرجل مخافۃ شرہ، آدمی کو سلام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے. جی السلام علیکم چودھری صاحب، فلاں صاحب، السلام علیکم. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے گلے پڑ جائے. جی جی. اور اسی طریقے سے وشربت الخمور، شرابیں عام پی جائیں گی. ولعن آخر هذه الامة اولها، اس امت کا اگلا طبقہ پچھلے لوگوں پر لعن طعن کر رہا ہوگا. ارے بڑے صاحب آپ کو کیا پتہ، ارے آپ کو کیا پتہ اس دور کی، ابا جی آپ کو اس دور کے حالات کا کیا پتہ. جب ایسے حالات آ جائیں گے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ شِيَاهٍ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، ننگے پیر
برہنہ لوگ، فاقہ زدہ لوگ، انتر الحفات، تم دیکھو گے ایسے لوگوں کو یتطاولون فی البنیان، وہ عمارتوں کی بلندیوں کے کمپٹیشن کیا کریں گے. ہو رہا ہے. آپ دیکھیے بہت سی ایسی قومیں جو چرواہے ہیں قوم کے، جو قبائلی لحاظ سے چرواہے ہیں، آج ان کے حالات اس طرف ان کو لے گئے ہیں کہ وہ بلند و بالا عمارتوں کے اینول کمپٹیشن کرا رہے ہوتے ہیں. فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء. ایسے حالات جب ہو جائیں تو ویس بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا. پھر سرخ آندھیوں وَخَسْفًا وَمَسْخًا، زمین میں گڑ جانا، چہروں کے مسخ ہو جانے کا انتظار کرنا. اور روایت ختم ہو رہی ہے، فرمایا کہ پھر فتنے اس تیزی سے آئیں گے جیسے ایک تسبیح کا تار ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ دانے پے در پے ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے ہیں. ایک کے بعد دوسرا. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں ایکس وائی زی فلانے سرکل، قوم، علاقے، قبیلے کے اندر کتنی قیامت آ چکی ہے، اس کا فیصلہ ہر ایک نے خود سے کرنا پڑے گا. ایک انتہائی حیرت انگیز بات ہے. یہ ساری نشانیاں تو آج کل دیکھی جا رہی ہیں. یہ ساری نشانیاں ایسا لگتا ہے کہ جو بات ہے مینوان پوری ہو چکی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اب سب کچھ تو ہو چکا ہے، انتظار کس بات کا ہے. تو پھر یہ کہیں وہ والا معاملہ تو نہیں ہے کہ وَأَمْهِلْهُمْ رَوَيْدًا. اب غور و فکر کا معاملہ بڑھ چکا ہے. مگر ایک سوال ضرور ہے، کیا یہ معیوب چیزیں اس سے پہلے نہیں تھیں؟ کہ نمرود کے زمانے میں بڑی بڑی عمارتیں نہیں بنائی جانے کی کوشش ہو رہی تھی کہیں خدا کے پاس پہنچنے کے لیے اور تیر چلانے کے لیے؟ کیا یہ ساری برائیاں، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دینا پہلے نہیں تھا؟ تو پھر ایمان کے بعد اور اس امت کے بعد کیا مقام ہے، اور پھر اب کیا کسر رہ گئی ہے؟ ایک مختصر سے وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے، علامہ صاحب سوال پوچھیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے. جی خوش آمدید. قیامت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. علامہ صاحب سے سوال پوچھنے لگا. علامہ صاحب، یہ جو یاجوج ماجوج کا کانسیپٹ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ بہت سے لوگ اس کو کسی نیشنلٹی سے ملا دیتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو وبائی امراض سے ملا دیتے ہیں. اصل میں قرآن کس طرف اشارہ کر رہا ہے، اور قرآن نہ بھی کرے تو احادیث کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہی سوچ رہا تھا کہ یاجوج ماجوج میری طرف نہ آ جائے، لیکن بہرحال ابھی سوال آ ہی گیا ہے تو اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، اس سلسلے میں جیسے میں نے ابھی اس سے پیشتر عرض کیا تھا کہ علامات قیامت میں بہت سی چیزوں کو یعنی غیر واضح اس جہت سے چھوڑا گیا ہے کہ انسان ان کو زمانے کے تغیرات کے ساتھ ساتھ خود بخود درک کرے. اب اگر مثلا رسول اللہ یہ فرما دیتے کہ یاجوج ماجوج مثلا ولو بفرض کے انسان کی نسل سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے، تو پھر اب ہم انسانوں میں یاجوج ماجوج ڈھونڈ رہے ہوتے. لیکن میں عرض کروں کہ میں نے روایات کو جہاں تک دیکھ سکا اس میں 3 اقوال تقریباً مجھے یہ ملے. بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. اچھا، یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہوں گے. اور ایک روایت میں کہ وَالرُّوِيَا أَنَّهُمَا مِنْ غَيْرِ وُلْدِ آدم. اب یہ ایک باریک سی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ بعض روایت کیا گیا ہے کہ یہ حضرت آدم کی اولاد سے نہیں ہے. اچھا، تو یہ علماء کا ایک اصول ہوتا ہے جب مجہول کے صیغے کے ساتھ کوئی بات کی جائے نا، کہا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، تو یہ ضعف کی طرف دلالت کرتا ہے، یعنی ضعیف قول ہے. لیکن بہرحال ایک قول ہے، کچھ لوگ گزرے جن کا یہ نظریہ ہے. علی الاحوال اس سب میں ہمارا وظیفہ شرعی کیا بنتا ہے؟ ہمیں اس سے کیا لینا دینا کہ وہ جنات ہیں یا نہیں ہے؟ ہمیں ان کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کے فتنے سے کیسے بچیں. اس کے لیے جیسا بھی مفتی صاحب کی روایت بیان فرما رہے تھے، بڑی پرمغز ایک روایت پوری انہوں نے بیان کر دی. اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اندر جتنی چیزیں ہمیں موجود ہیں، اپنے ایمان کی سلامتی، اپنا حفظ ایمان، اپنے آپس کے معاملات کو صلح صفائی کے ساتھ رکھنا، اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتے، قیامت اور ان معاملات پر یقین کامل رکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جملہ فتن سے محفوظ فرمائیں گی. یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے تقریباً یہ بات سب نے لکھی ہے کہ یہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے، یعنی حتمی علامات میں سے، یہ بھی یاد رہے، حتمی علامات میں شمار کیا گیا ان دونوں کو کہ یہ حتمی ہی آئیں گے. غیر حتمی جو روایات بیان کی گئی ہے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے جو روایت پڑھی، ان میں سے تقریباً وہ تھیں جو غیر حتمی تھیں. بس ضروری نہیں ہے کہ یہ ہوں تو قیامت آئے، ہو بھی سکتی ہیں، اور یہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں چیزیں. حتمی علامات وہ ہیں جن کے بغیر قیامت قائم ہو ہی نہیں سکتی، جن کے بغیر حضرت یعنی ان میں، بلکہ ان علامات میں خود حضرت عیسیٰ کا آنا بھی شامل ہے. تو اب یاجوج اور ماجوج یہ دو مخلوق ہیں اللہ کی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جنات میں سے ہیں یا یہ حضرت آدم کی نسل میں سے ہیں، اور بڑے ان کے قد و قامت ہیں. اور حتیٰ کہ روایات میں تو یہاں تک کہ اب آپ دیکھیں انسانی عقل اسے قبول نہیں کرے گی، لیکن روایات میں یہ تعبیر بیان کی گئی ہے کہ اتنا بڑا اس کا ایک کان ہے کہ گویا کہ پوری دنیا اس پہ سمٹ جائے، اور دوسرا کان یہ جب یہ ڈھک دے گا اس کے اوپر تو پوری دنیا کو سمٹ جائے گا. اور بلکہ روایت میں ایک پڑھ رہا تھا، اس میں لفظ یہ ہے کہ یہ دونوں نکلیں گے وَيَأْكُلُونَ النَّاسَ، یہ لوگوں کو کھا جائیں گے، یعنی کچا اٹھا کے. تو کھا جائیں گے سے مراد سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت ایسی بڑی مخلوق ہیں، جس طرح سے ڈائناسورز وغیرہ ہوا کرتے تھے، کوئی ایسی مخلوق ہے
بہر کیف یہ انتہائی ایک خطرناک کیفیت اور قیامت کے فتنوں میں سے ہے. یعنی جتنا آسان لقلقہ زبانی سے فتنہ کہہ دینا ہے نا، اتنا آسان فتنہ جھیلنا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو قیامت کی ہول سے اور اس کی پیشتر علامات جو ظاہر ہوں گی اس میں ہمیں ایمان کے چھن جانے سے محفوظ فرمائے. یہ ساری علامات اپنے مقام پہ برحق ہیں، کیونکہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خبر دے دی ہے. اور جو حضور نے کہہ دیا ہے زمانہ بدل سکتا ہے، حضور کا کہا نہیں بدل سکتا. تو آپ نے فرما دیا کہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا، چاہے بنی آدم میں سے ہوں یا جنات کی نسل میں سے ہوں، بہرحال ان دونوں کا آنا برحق ہے اور قیامت کی علامات میں سے ہیں. ان کو قتل کیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. اچھا، حضرت عیسیٰ ان دونوں کو قتل کریں گے. امام مہدی حکم فرمائیں گے کہ آپ ان کے قتل کر دیں. پھر حضرت عیسیٰ مسجد اموی کے شرقی مینار پر نازل ہوں گے، آپ کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا. پھر وہ ساری روایتیں اپنے مقام پر ہیں. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں حضور کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور یوں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد اور بلند ہو جائے گا کہ جن کے امتی عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہوں ان کے آقا یقیناً مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان علامات پہ نگاہ بھی رکھیں اور اپنے قبلے کو بھی درست رکھیں. مولانا صاحب یہ خوبصورت بات ہے. دیکھیں وہ حدیث میرے نظر کے سامنے ہے کہ تمہارا وہ کیسا مزاج ہوگا، کیسا ماحول ہوگا جب تمہارا امام تم میں سے ہوگا. اب یہ دیکھیں امام مہدی کے والے سے اگر اشارہ ہو رہا ہے، ایک ایسا نائب، ایک ایسا نمائندہ جو اس امت کا نمائندہ ہے، رسول گرامی ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت ایمبیسڈر ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کی اتباع کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ چل رہے ہیں اور پھر اس کا فرمان مان رہے ہیں، تو پھر ہم پہ تو واجبات اور بڑھ جائیں گے. یہ ذرا منظر واضح فرما دیجیے گا. دیکھیے قرآن کریم میں مستقل جا بجا یہ بات فرمائی ہے، اور بالخصوص ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو، میں اپنے معنی خیز ترجمے میں عرض کر رہا ہوں، وہ تو ترجمہ لفظی تو یہ ہے کہ اللہ سے اگر محبت رکھتے ہو. میں آج کے پیرائے میں عرض کروں، اگر تم اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو، اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ. اب ایسی صورت میں یہ نہیں ہے کہ تم واقعی اللہ سے محبت کرنے والے ہوگے، بلکہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، دلیل پیش کر دو مجھ سے محبت میری اتباع سے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس امت کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ قد بلند ہو جائے گا، بہت خوبصورت تعبیر ہے. تو اس امت کا جب قد بلند ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا ایک جلیل القدر نبی ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آ رہا ہے، اور حضرت مہدی اتنی بڑی ایک قداور شخصیت ہیں، ایک مجاہد اعظم ہوں گے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے فریضہ جہاد کو ادا کریں گے. تو میرے جیسے لوگ، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے ذمے تو اتباع بطریق اولا لازم ہے، جن سے اللہ اور اس کے رسول نے رضامندی کے اعلان کر دیے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کی اتباع کی ہے. تو ہم تو بڑے ناہنجار قسم کے لوگ ہیں، ہمارے ذمے تو ہر حال میں اتباع بطریق اولا فرض ہے. اور اپنی یہ نہیں ہے کہ اپنے حالات کے اندر، اپنی پریشانیوں کے اندر، بلکہ آزمائش تو یہاں تک مکمل ہوتی ہے کہ اپنی خوشی میں بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب پریشانی آتی ہے میں پکارتا ہے اٹھتے بیٹھتے، پھر کبھی اٹھے کبھی بیٹھے، کروٹ پر کبھی بیٹھے، ہمیں سجدے میں کبھی رکوع میں پکار رہا ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم نے اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیا، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّ، ایسے گزر گیا ہمارے آگے سے جیسے ہوا ہی کچھ نہیں. بات یہ ہے کہ یہاں وفا اور جفا کا معاملہ ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وفا کے مقابلے میں ہم جفا کش ہوں، ہم جفا کر رہے ہوں. اس کا فیصلہ اپنے گریبان میں دیکھ کر ہر ایک کو خود کرنا چاہیے. اچھا، اب چونکہ اختتام کی وہ طرف بھی دوڑ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں آگے، اب ان نشانیوں کی طرف واضح طور سے آ رہا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ کچھ ایسی نشانیاں جو ہو کے رہیں گی. ایک بات جو بہت مشکل ہے سمجھنے کی کہ بہت مختلف فرمان میں، احادیث میں، روایات میں آیا کہ اللہ قیامت بھیجے گا، آئے گی لازمی، چاہے ایک دن کیوں نہ رہ جائے. اب وہ ایک دن کی مسافت میں کیا ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی؟ نہیں، ایک دن سے مراد عام طور سے وہ 24 گھنٹے جس میں ایک مرتبہ دن میں سورج نکلے گا اور پھر شام آ جائے گی. تو یہ سب کچھ ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اگر آپ امکان کی بات کریں تو اللہ کے لیے تو کچھ بھی محال نہیں. وہ پروردگار اس دن کو اتنا وسیع کر دے گا. جیسے کہ روایات میں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ اگر ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ اسی دن میں امام مہدی ظہور بھی کر جائیں اور ان کی خلافت پوری دنیا پہ قائم بھی ہو جائے. ایک دن میں؟ ہاں ایک دن میں. روایت میں کہ لو بقیہ یوم فی الدہر, ایک دن بھی باقی رہ جائے خداوند متعال وقت کی تنابوں کو کھینچ دے گا. اب یہ جو آپ نے بات کی علامات والی بات, تو اس میں ظاہراً روایات کا جو ظہور ہے وہ یہی ہے کہ یہ چیزیں پے در پے ہوں گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں ہی سب ہوگا, یعنی پے در پے ہوں گی. کہ مغرب کی طرف سے دمدار ستارہ دیکھا جائے گا اور مغرب سے سورج طلوع ہوگا. حالانکہ مشرق سے جو ہے طلوع ہوتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے, مشرق سے طلوع ہو جائے گا. تو یہ قیامت کی خسف و ثلاثت, 3 زمین دھسنے کے واقعات ہوں گے, 3 خطرناک زلزلے ہوں گے. اس میں مختلف تعبیرات میں مشرق اور مغرب ایک اور جزیرہ عرب کے اندر کہا جاتا ہے دھسا دیا جائے گا. اسی طریقے سے چاند اور سورج کو مکمل گہن لگ جائے گا. اور پھر یہ تمام پے در پہ نشانیاں, پھر وہ خروج دجال ہے, خروج یاجوج و ماجوج ہے, پھر نزول عیسیٰ ہے, پھر رؤیت الدخان, پورے آسمان پہ دھواں دکھا جائے گا. صاحۃ فی السماء, آسمان سے ایک چیخ کا سنائی دینا ہے. ایک ایسی چیخ ہوگی کہ پورے اہل دنیا اسے ایک وقت میں اس چیخ کو سنیں گے. اور بعض روایت میں کہ اتنی خطرناک چیخ ہوگی کئی لوگوں پر اسی وقت موت واقع ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں تقریباً 10 کے قریب علامات ایسی ہیں جو اپنے مقام پہ روایات کی کتابوں میں موجود ہیں. اور تقریباً اس پہ متفق بات ہے کہ حتمی اور غیر حتمی کی تفریق سب نے کی ہے. 19-20 اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن بہر کیف یہ بات طے شدہ ہے کہ قیامت اس وقت تک, عرصہ قیامت قائم نہیں ہوگا جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام دونوں دنیا میں نہ آ جائیں اور ان دونوں کا دنیا سے پھر شہادت اور رحلت نہ ہو جائے. اس کے بعد پھر عرصہ قیامت سجے گا اور پھر ہم سب کو اس کی طرف لوٹا دیا جائے گا. قیامت کی سیریز میں ایک سوال میں ہر پروگرام کے آخر میں پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھوں گا یقینی طور سے, کیا میں اور ایک عام مسلمان کی توقع کر سکتا ہے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی, ساری نشانیاں واضح ہو جائیں گی, حضرت امام مہدی آپ پہ ہمارا سلام ہو, آپ کا ظہور اور آپ کا نزول اور آپ کی ولادت ہو جائے گی, اور ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا, تو اس وقت اسلام اسی صورتحال میں ہوگا, فرقوں میں بٹا ہوگا, یا اس وقت سب یونائٹ ہو چکے ہوں گے؟ دیکھیے میں نے جیسے عرض کیا کہ قیامت کا وقوع جو ہے وہ ایک تو بات یہ ہے کہ خالص کافروں پر ہوگا, لیکن یہ قیامت کا وہ آخری وقوع ہے. اس سے پہلے کہ جن حالات کی جانب آپ اشارہ فرما رہے ہیں ان کے اندر نفاق کا جو مجموعی مطالعے سے پتہ چلتا ہے, نفاق کا وجود ختم ہو جائے گا. اس میں یا تو آدمی پکا مومن ہوگا یا دوسری جانب سے پکے کافر ہوں گے. اسی لیے یہ دجال اور یاجوج ماجوج کے حوالے سے یہ بات بارہا آتی ہے کہ وہ فیصلے کریں گے, جو ان کی اتباع کرے گا وہ ان کو مومن کہہ دیں گے, اور جو ان کی اتباع نہیں کرے گا وہ اس کو کافر کی مہر لگا دیں گے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ فیصلے ہو چکیں گے. درمیان کا دائرہ کار جس زمانے سے تقریباً ہم گزر رہے ہیں کہ جس میں آدمی یصبح الرجل مسلما ویمسی کافرا, صبح کچھ ہے اور شام کچھ ہے, ایسا نہیں ہوگا. اس وقت ایک فیصلہ ہو چکے گا کہ مجھے کرنا کیا ہے. میں اصحاب المیمنہ میں سے ہوں یا اصحاب المشأمہ سے ہوں, فیصلہ ایک ہو چکے گا. بہت اچھا, ماشاءاللہ. آج کا پروگرام انتہائی خوشگوار, انتہائی معنی خیز, انتہائی سبق آموز. میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ جواد حسین عابدی کا, میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ طاہر عباسی صاحب کا, اور آپ کا بھی. خواتین و حضرات کی قیامت کی نشانیوں کو آپ سن رہے ہیں, اس پہ توجہ کر رہے ہیں, غور کر رہے ہیں, یہ بھی عبادتوں میں سے ہے. یعنی اس کا خوف قائم ہو یا اس کا تقوی قائم ہو, یا پھر اس کے آنے والوں کی آمد کا انتظار ہو, یا پھر جانے والوں کے لیے ایک بہترین نتیجہ خیز گفتگو ہو سکے, اس میں آپ کا حصہ پڑا. میں آپ کا شکر گزار ہوں. ایک بار پھر سے اگلے ہفتے لوٹ کر آئیں گے اس پروگرام کو لے کے, اور پھر ملاقات ہوگی آپ کو لے کے. خاص طور سے قیامت کی ان نشانیوں پہ بات ہوگی جن پہ اب تک پردہ ڈالا ہوا ہے, اور پھر ان راز اور رموز پہ بات ہوگی خاص طور سے کہ جن کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. شاید گفتگو کریں تو سمجھ جائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.